الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض معروف کرنے سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب پاک محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باادب درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، ماہ ربیع النور شریف کی ہماری یہ تیسری محفل پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے صدقے میں اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ ہماری گفتگو سن ہجری 6 کے اندر ہونے والے واقعات کے تعلق سے چل رہی ہے۔ اس سن ہجری 6 کے اندر جو عظیم واقعہ رونما ہوا، جس کو ہم بیعت رضوان کے نام سے یاد کرتے ہیں،
وہ بیعت رضوان کی وجہ کیا بنی تھی وہ گزشتہ کل کے بیان میں آپ حضرات نے سماعت کی، اور اسی پر صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت فرمائی، اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے۔ یہ قرآن میں اس کا ذکر فرمایا کہ اس شجر درخت کا نام کیا تھا؟ ببول کا درخت، جس کو عربی کے اندر سمورہ کہا جاتا ہے۔ تفصیلی گفتگو گزشتہ کل آپ حضرات نے اس پر سماعت فرمائی۔ آج کی ہماری گفتگو کی شروعات کہ بیعت رضوان کے بعد جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے واپس لوٹے تو کفار مکہ کے کچھ نمائندے اس غرض سے آئے کہ ہمارے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے درمیان صلح ہو جائے، اس کے لیے اہل مکہ کی جانب سے حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا نام گزشتہ کل آپ حضرات نے سماعت فرمایا، حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں ایمان لے آئے، اس لیے میں ان کا نام ادب سے لیتا ہوں، سہیل بن عمرو نمائندہ بن کر گفتگو کرنے کے لیے آئے اور صلح نامہ تیار کروایا۔ اس صلح نامہ میں گزشتہ کل آپ نے یہ بھی سماعت کیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صلح نامہ لکھنے کے لیے کس کو عطا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح نامہ لکھنے کے لیے دیا۔ حضرت علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کی، مگر سہیل بن عمرو نے کہا کہ نہیں، عرب کا جو رسم دستور ہے اسی پر لکھا جائے، تو حضور نے فرمایا بسمک اللہم لکھو، اس سے لکھا گیا۔ پھر جب حضرت علی نے آگے لکھا یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے، تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ نہیں، محمد الرسول اللہ کی جگہ پر لکھا جائے محمد بن عبداللہ کی جانب سے۔ تب حضرت علی کے عشق کا انداز گزشتہ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت علی نے باضابطہ عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے یہ تو لکھ دیا مگر میری ذات کو یہ گوارا نہیں کہ میں محمد بن عبداللہ لکھوں۔ تو حضور پاک نے قلم اور کاغذ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنا نام لکھا، پھر حضرت علی سے فرمایا کہ تم اب آگے کا جو معاملہ ہے اپنے اعتبار سے لکھ دو۔ یہ بات گزشتہ کل یہاں تک ہوئی تھی۔ اب آئندہ صلح نامہ کی جو شرطیں تھیں وہ شرطیں کیا تھی جس کی بنا پر یہ صلح ہوئی، سماعت کریں۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ تھی صلح نامہ کی کہ اس سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر واپس جائیں گے اور آئندہ سال آ کر عمرہ ادا کریں گے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آ کر عمرہ ادا کریں گے۔ دوسری شرط یہ رہی کہ عرب کے علاقے میں جو بھی قبیلے آباد ہیں وہ سب آزاد ہیں، جس سے چاہے صلح کرے، جس سے چاہے دور رہے، کیونکہ قبیلے الگ الگ تھے اور الگ الگ قبیلوں کے اندر یہ معاملہ تھا کہ بندھے رہتے تھے، تو یہ آزادی دے گئی کہ جس سے چاہے صلح کر لے، جس سے چاہے دور رہے۔ تیسری شرط صلح کے اندر یہ رہی کہ اگر مدینہ طیبہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا کوئی شخص اسلام اور ایمان سے منحرف ہو کر، یعنی اسلام سے ہٹ جائے، ہو کر اہل مکہ کے پاس آ جائے گا تو اہل مکہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ کیا شرط رکھی کہ مدینہ سے اگر کوئی شخص مسلمان کہلانے والا اسلام سے ہٹ جائے اور وہاں سے کہاں چلا جائے؟ مکہ چلا جائے، تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے، یہ شرط۔ چوتھی شرط یہ رکھی کہ اگر
اہل مکہ میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں گے تو اہل مکہ کو اختیار ہوگا کہ اسے واپس بلا لیں۔ دیکھو شرط سمجھیں، مدینہ سے کوئی آئے مکہ تو انہیں واپس نہیں جانے دیا جائے، مگر کوئی مکہ سے آئے مدینہ اسلام لے کر تو اب اختیار مکہ والوں کو رہے گا کہ وہ چاہے تو رہنے دے چاہے تو واپس۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے بعد ہجم مدینہ سے کوئی آئے تو نہ لوٹایا جائے، اور مکہ سے اگر کوئی مدینہ آ جائے مسلمان ہو کر تو اسے لوٹا دیا جائے۔ مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر قربان جائیں، آپ کی نگاہ نبوت کیا دیکھ رہی تھی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا کی نگاہ اسی لیے تو فرمایا کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، کہ میرے آقا کی نگاہ نبوت کی وہ تاثیر کہ میرے آقا نے اس شرط کو بآسانی قبول فرما لیا۔ اب اس کا راز کیا تھا؟ میرے آقا نے صحابہ کے دلوں کے حالات بھی میرے آقا جانتے تھے کہ صحابہ کو یہ بات گوارا نہیں ہوگی، یہ شرط گوارا نہیں ہوگی، مگر میرے آقا نے فرمایا، غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ ان کی شرائط میں آنے والے وقت میں اسلام اور مسلمانوں کو کتنا بھلا ہوگا، لہٰذا آپ نے اسے خوشی خوشی منظور فرما لیا۔ فائدہ کیا ہوگا وہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ بعد میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخصوص انداز میں صحابہ کرام کو ان شرائط کے راز مختصر انداز میں اس طرح سمجھایا۔ اب میرے آقا کی نگاہ نبوت صحابہ کو سمجھا رہی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو شرط منظور کی ہے اس میں اپنا ہی فائدہ ہے۔ اب وہ فائدہ کیا ہے؟ میرے آقا بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر کوئی مسلمان کہلانے والا دین اسلام سے منحرف ہو کر کفار کے پاس جا رہا ہے تو وہ ہمارے کام کا نہیں ہے، چلے جائے۔ جو اسلام سے ہٹ گیا میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی کام نہیں ہے، جاتا ہے تو جاوے، بلکہ ہمارے درمیان سے اس کا چلا جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم فتنہ و فساد سے محفوظ رہیں گے۔ میرے آقا نے وہی شرط کہ مدینہ سے کوئی جائے اسلام سے منفرد ہو کر مکہ تو واپس نہ لوٹایا جائے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ اس کا چلا جانا ہی بہتر ہے کہ اگر وہ یہاں رہے گا تو آپس میں کیا کرے گا؟ فتنہ فساد کرے گا۔ میرے آقا نے صحابہ کو سمجھا فرمایا۔ اور جو دوسری شرط تھی کہ مکہ سے اگر کوئی مدینہ آئے تو اسے واپس لوٹا دیا جائے، اس کی حکمت کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر مکہ شریف کا کوئی شخص مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ جائے اور ہمیں اسے واپس کرنا پڑے تو اس میں ہمارا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب تک مکہ شریف میں رہے خاموشی سے اسلام اور دین کی تبلیغ کرتا رہے گا، تبلیغ اور اسلام کرتا رہے گا۔ ممکن ہے کہ اللہ کے کچھ بندوں کو ہدایت نصیب ہو جائے اور مکہ شریف میں جو غریب اور نادار مسلمان ہیں ان کے حالات بھی ہمیں منظور ہوتے رہیں گے، اور وقتاً فوقتاً مکہ شریف آنے جانے کے لیے ہمارے لیے راستہ بھی کھلا رہے گا، ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور اقدس کی اس گفتگو کو سن کر بہت خوش ہوئی اور سارے صحابہ کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ دیکھیں میرے آقا کی نگاہ نبوت جس طرف اٹھ گئی تب میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام کہ میرے آقا ادھر ان شرطوں کو رکھ کر اہل مکہ کے حالات کو بھی جانتے تھے مگر صحابہ کے دلوں کے خدشات کو بھی جان گئے تھے، اسی لیے نے فرمایا کہ غیب دان نبی، اللہ نے آپ کو وہ غیب عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ نگاہ یہ تھی کہ مکہ والے اگر ہمارے رہیں گے تو ہمارے آنے جانے کا راستہ بھی کھلا رہے گا۔ اب یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، شرط لکھی جا رہی تھی، اور شرط لکھنے والے کون تھے؟
حضرت علی اور لکھانے میں کون تھے؟ اہل مکہ کی جانب سے حضرت سہیل بن عمرو۔ میں نے گزشتہ یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت سہیل بن عمرو ایمان نہیں لائے تھے، مگر ان کے صاحبزادے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان بھی آئے تھے، مگر سہیل بن عمرو نے انہیں جکڑ کر رکھا تھا مکہ میں۔ سماعت کریں، آپ پہلے پڑھ چکے حضرت ابو جندل انہیں سہیل بن عمرو کے لڑکے ہیں جو اہل مکہ کی طرف سے حضور کی صلح کرنے آئے تھے۔ آپ مسلمان ہو چکے تھے، آپ کے والد نے انہیں زنجیر میں جکڑ کر رکھا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ادھر صلح نامہ لکھا رہا تھا اور ادھر سہیل بن عمرو لکھوا رہے تھے، ادھر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ زنجیر کو چھوڑ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو جندل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنے دامن میں پناہ دیجئے اور اپنے صحابہ کی صف میں کھڑے رہنے کا مقام عطا فرما دیجئے۔ حضرت ابو جندل نے یہ عرض کی، اب ان کے والد ہی سب لکھوا رہے تھے، شرط یہی تھی۔ ابو سہیل بن عمرو نے جیسے ہی اپنے بیٹے ابو جندل کو دیکھا تو اللہ کے حبیب کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد الرسول اللہ، آپ اپنے وعدے کے مطابق میرے بیٹے کو میرے ساتھ بھیج دو۔ وعدہ تھا کہ اگر کوئی مکہ سے آئے تو اسے مدینہ لوٹا دیا جائے، تو یہ وعدہ تھا، ابھی لکھا ہی گیا تھا۔ تو حضرت سہیل بن عمرو نے کہا کہ جو وعدہ ہے اس وعدے کے مطابق تم میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو۔ اب حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا انداز دیکھے، بارگاہ رسالت میں وہ عرض کر رہے ہیں کہ مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے، صحابہ کی صف میں کھڑے رہنے کی جگہ دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو اپنے قریب بلایا اور نہایت رازدارانہ انداز میں ان سے کچھ گفتگو کی، جس سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور آپ بہت ہی خوش دلی کے ساتھ اپنے باپ سہیل بن عمرو کے ساتھ مکہ واپس تشریف لے گئے۔ وعدہ تھا، وعدہ نبھایا میرے آقا نے۔ اب یہ شرط ہو گئی، حضرت ابو جندل چلے گئے۔ اب آگے کیا معاملہ ہوا؟ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب صلح نامہ مکمل ہو گیا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس سال عمرہ نہ کرنے اور واپس ہونے میں ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی کے بڑے راز ہیں۔ کیا ہے؟ بڑے راز ہیں، لہٰذا خوش دلی سے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے ساتھ جو اونٹ لائے ہو ان کو قربان کرو، سر منڈاؤ اور احرام سے باہر آ جاؤ۔ کیونکہ مقام ذوالحلیفہ سے کس لیے چلے تھے؟ عمرہ کا احرام باندھ کے چلے تھے، مگر وہ ادا نہیں ہوا۔ مگر میرے آقا نے فرمایا قربان بھی کر دو، سر بھی منڈا لو اور احرام بھی کھول دو، تمہیں وہ مقام مل جائے گا۔ عمرہ نہیں کیا مگر ارکان ادا کروا دیے، مگر میرے آقا نے فرمایا احرام سے باہر آ جاؤ۔ اب اسی وہ اونٹ جو میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان کرنے کے لیے وہاں سے لائے تھے مدینہ شریف سے، اس اونٹ میں ایک اونٹ ابو جہل کا بھی تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر مال غنیمت کے طور پر حضور کے حصے میں آیا تھا۔ جنگ بدر میں ابو جہل کا قیمتی اونٹ مال غنیمت کے طور پر حضور کے حصے میں آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو قربانی کے لیے لائے تھے۔ جو اونٹ قربانی کے تھے ان میں ایک اونٹ یہ بھی تھا، اس کی گردن میں قلادہ پڑا ہوا تھا، مگر یہ ہوا کہ کسی وجہ سے یہ اونٹ بھاگ کر مکہ شریف ابو جہل کے مکان پر پہنچ گیا، اپنے مالک کے مکان پر وہ بھاگ کر پہنچ گیا۔ اہل مکہ کی جب خبر پڑی کہ یہ اونٹ وہاں پہنچ گیا ہے تو ان اہل مکہ نے واپس کرنے میں گیل کری کہ ہم واپس نہیں دیں گے، پیشکش کرنے لگے، اب ہمارا آ گیا، ہمارے مال ہمارے پاس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام دیا کہ جس طرح ہم نے معاہدے کی پابندی کی، جو وعدہ تھا اس وعدے کی ہم نے پابندی کی،
کس کو؟ حضرت ابو جندل کو بھیج کر جو ہم نے پابندی کی تم لوگ بھی اس کی پابندی کرو۔ وعدہ تھا کہ اگر ہمارا کوئی آ جائے یا ہمارا تمہارے پاس آ جائے تو واپس کر دینا ہے۔ ہم نے ہمارا وعدہ پورا کیا، کون سا؟ حضرت ابو جندل کو واپس بھیج کر۔ تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو کہ اونٹ بھلے تمہارا مگر ملکیت ہماری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم لوگ بھی اس کی پابندی کرو۔ تم لوگ دیکھ لو اس کی گردن میں قلادہ جو پٹا پڑا ہوا ہے، میں اسے قربانی کے لیے نامزد کر چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا اب اس کے بدلے نہ میں دوسرا اونٹ لوں گا نہ اس کی قیمت۔ مکہ شریف کے کچھ سنجیدہ طبیعت لوگ تھے، انہوں نے حضور کے ارشاد پاک کی تائید کرتے ہوئے اونٹ کو واپس کر دیا۔ جب اونٹ واپس آ گیا، اب میرے آقا کا انداز سماعت کرے، چنانچہ اس اونٹ کے آنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اونٹ اور منگائے۔ کتنے اونٹ؟ 9 اونٹ اور منگائے، اور ان 10 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے قربانی ادا کی۔ ایک کے بدلے کتنی قربانی کی؟ 10 قربانی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ، اب بقیہ اونٹوں کی قربانیاں تم لوگ کرو، سر منڈا کر احرام سے باہر آ جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام نے قربانیاں کی اور سر منڈا کر احرام سے باہر آ گئے۔ حکم کے مطابق حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق صحابہ نے سر منڈایا۔ میرے آقا نے بھی اپنا سر منڈایا، مگر وہ بالوں کے اندر اور صحابہ کے بالوں میں فرق تھا۔ اب عشق کا انداز دیکھیں، فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے جو بال تراشے، صحابہ کرام نے ان مبارک بالوں کو بڑے ادب و احترام سے آپس میں تقسیم کر لیا جو ہم تک پہنچے۔ یہ صحابہ کا کرم ہے کہ ہم نے حضور کو تو نہیں دیکھا، حضور کی آل کو بھی نہیں دیکھا، ان کے غلاموں کو 1500 سال ہو گئے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، مگر ان صحاباؤں کا کروڑوں کروڑوں احسان ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارکہ کو ہم کے لیے چھوڑتے گئے۔ آج ہم ان کے دیدار کر کے اپنی پیاسے بجھاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ کی برکتیں بہت ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم پاک سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ جنت سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں منبر رسول سے حجر رسول کے درمیان کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ جنت کی کیاری۔ کیا کہتے ہیں؟ جنت کی کیاری۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس جگہ کو نسبت ہے کس سے؟ کس سے نسبت ہے؟ میرے حضور سے نسبت ہے۔ تو وہ جگہ کو حجرہ رسول اور منبر رسول کے درمیان کی جگہ کو یہ نسبت ہو جائے جس کو دنیا والے اپنے تو اپنے غیر بھی کہے کہ جنت کا حصہ ہے کہ نہیں؟ مجبوراً بھی کہنا پڑتا ہے کہ جنت کی کیاری ہے کہ نہیں؟ وہ جنت کی کیاری ہو جاتی ہے۔ تو وہ منہ مبارک جس کے جسم کو میرے آقا سے نسبت ہو جائے، اللہ اکبر، وہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ صحابہ کرام کی عظمتوں کو سلام کہ ان مبارک بالوں کو ضائع نہیں کیا بلکہ آپس میں تقسیم فرما لیا۔ اب یہ تو میرے حضور پاک کے بال مبارک کا معاملہ تھا کہ صحابہ نے اپنے اپنے حصوں میں لے لیا، مگر جو بال صحابہ نے اپنے سروں کے منڈائے تھے اس کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ نے اس کا انتظام فرمایا۔ کیسا انتظام فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ اس مبارک موقع پر صحابہ کرام نے اپنے سروں سے جو بال منڈوائے تھے وہ ایک مقام پر جمع تھے۔ قدرتاً ایک ایسی آندھی آئی جس نے صحابہ کرام کے ان بالوں کو اڑا کر حرم شریف میں ایک جگہ پر محفوظ فرما دیا۔ صحابہ نے بالوں کو جمع کر رکھے تھے، مگر اللہ نے انتظام یہ فرمایا کہ ایسی آندھی آئی جس سے صحابہ کے سارے بال اڑ کر حرم شریف کی ایک جگہ پر محفوظ مقام پر پہنچا دیا اللہ نے۔ یہ اللہ نے انتظام فرمایا کہ جس چیز کا ادب کیا جائے اس ادب کرنے والوں کا مقام بھی اللہ بلند فرما دیتا ہے۔ جس چیز سے نسبت ہو جائے وہ چیز بھی نسبت و اعلیٰ ہو جاتی ہے، بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ صحابہ کو نسبت تھی میرے حضور سے۔ کس سے نسبت تھی؟
میرے حضور سے، اور انہی کی نسبت کو اللہ نے اتنا بلند فرمایا کہ وہ صحابہ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت اللہ نے قرآن کے اندر فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ اب اسی کے اندر سن ہجری 6 کے واقعے کے اندر جب یہ ہوئی، جب پورا واقعہ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا ایک تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کو اور عطا فرمایا۔ وہ کیا خوشی کا تحفہ تھا؟ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر مقام حدیبیہ سے مدینہ طیبہ کے لیے واپس ہوئے، ابھی کم و بیش 25 میل کا سفر طے کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کا نزول فرمایا۔ کس کا نزول فرمایا؟ سورہ فتح۔ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی۔ یہ فتح کا مزد عطا فرمایا، نہ جنگ ہوئی، نہ جھگڑا ہوا، نہ خون ریزی ہوئی، مگر اللہ نے مزدہ کون سا دیا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب بے شک ہم نے تمہارے روشن فتح فرما دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو اس مبارک سورت کے نازل ہونے کی خبر دی تو وہ بہت خوش ہوئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش فرمائی۔ تو سورہ فتح کا نزول کس واقعے کے بعد ہوا؟ صلح حدیبیہ کے بعد، جب حضور پاک واپس لوٹ رہے تھے 25 میل کے سفر طے کرنے کے بعد یہ سورہ فتح کا نزول ہوا اور اللہ نے مبارک فتح کی خوشخبری حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بہت ظاہر ہوئے، کیونکہ آپ جامع المعجزات ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک معجزہ، 2 معجزے، 3 معجزے عطا فرمائے، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع المعجزات، تمام معجزے عطا فرما دیے۔ اب صحابہ کرام کی وہ خوش نصیب جماعت ہے جنہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے حضور پاک کے ان معجزوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ فرماتے ہیں ایک اسی سفر کا ایک عظیم معجزہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ فرماتے ہیں کہ مقام حدیبیہ سے واپسی کے راستے میں کھانے پینے کے سامان میں کمی آ گئی۔ صحابہ کرام سفر کر رہے تھے، وہ حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے، تو اسی راستے میں سفر کے درمیان کھانے کا جو سامان تھا اس میں کمی آ گئی۔ صحابہ کرام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قافلے میں کھانے پینے کے سامان میں کمی آ گئی ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ ساتھ میں جو سواری کے اونٹ ہیں ان میں سے کچھ اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت کھانے میں شامل کر لیا جائے۔ یہ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ راستہ بھی طے کرنا باقی ہے، مدینہ پہنچنا دور ہے، اسی لیے یہ ہے کہ اس کو ہٹا دیں، یہاں سے یہاں جا درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ کھانے میں کمی آ گئی تو یہ کہ جو اونٹ ہیں سفر کے ان میں سے کچھ کو ذبح کر دیا جائے اور کھانے میں شامل کر دیا جائے۔ مگر حضرت عمر تھے، میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت عمر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میری رائے یہ ہے۔ صحابہ نے اپنی رائے پیش کر دی کہ اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے کچھ، تاکہ گوشت اس میں مل جائے۔ حضرت عمر بارگاہ رسالت میں حاضر بعد اب عرض کی یا رسول اللہ، میری رائے تو یہ ہے کہ دسترخوان بچھا دیا جائے اور صحابہ کے درمیان اعلان کر دیا جائے کہ جس کے پاس کھانے پینے کا جو بھی سامان ہے وہ لا کر اس دسترخوان پر رکھ دے اور میرے آقا آپ دعا فرما دیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں یقین ہے
کہ اس کھانے کے سامان میں اللہ تعالی اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ ہم بہت ہی اطمینان و سکون سے کھاتے پیتے مدینہ پہنچ جائیں گے۔ حضرت عمر نے یہ رائے دی، اونٹیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دسترخوان بچھا دیا جائے۔ دسترخوان بچھانے کے بعد صحابہ کے اندر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جس کے پاس جو بھی کھانے پینے کا سامان ہے، جو بھی کھانے پینے کا سامان ہے، اسے دسترخوان پر لا کر جمع کر دیا جائے۔ اس کے بعد یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں، اور دعا کرنے کے بعد حضرت عمر فرما دے کہ میرا یقین ہے، اللہ اکبر، اللہ عمر جیسا یقین ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ اس کھانے کے سامان میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ ہم بہت اطمینان و سکون سے کھاتے پیتے مدینہ پہنچ جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم کی اس رائے کو بہت فرمایا اور صحابہ میں اعلان کرا دیا۔ کیا کر دیا؟ صحابہ میں اعلان کرا دیا۔ چنانچہ دسترخوان بچھایا گیا۔ اب اعلان ہوا، دسترخوان بچھایا گیا، صحابہ کرام کے پاس جو بھی تھا اس دسترخوان پر لا کر جمع کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، صحابہ کرام آمین کہہ رہے ہیں۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب صحابہ میں اعلان کر دیا جائے کہ ہر صحابی آئے، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائے اور اپنے ساتھ کھانا رکھنے کا برتن بھی لائے۔ کیا فرمایا؟ کھانا نہ کھائیں، صرف کھانا بھی کھائیں اور کھانے کے ساتھ اپنے ساتھ برتن بھی رکھے۔ برتن کس کے لیے رکھا جاتا ہے؟ بھرنے کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر صحابی آئے، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائے اور اپنے ساتھ کھانا رکھنے کا برتن بھی لائے، اسے بھی بھر کر لے جائیں، اسے بھی بھر کر لے جائیں۔ چنانچہ تمام صحابہ نے ایسا ہی کیا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اپنے راشن کے لیے برتنوں کو بھی بھر لیے گئے، لیکن دسترخوان پہ کھانے میں کوئی بھی کمی نہیں آئی۔ اللہ اکبر، کھانے کے دسترخوان میں کوئی بھی کمی نہیں آئی، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں نعمت ہی نعمتیں بڑھتی ہیں۔ میرے آقا کا معجزہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں میں اپنے صحابہ کرام کو لے کر عافیت کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ یہ میرے آقا کا معجزہ، دعائے رسول کا اثر، وہ دہن جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام کہ میرے آقا لمحہ مبارک جب جنبش دے اور ایسا نہ ہو کہ میرا رب قبول نہ فرمائے۔ حضرت عمر کا یہ یقین تھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ دعا فرما دیں، آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ کہ میرے آقا کا معجزہ ہے، کوئی اس میں انکار نہیں کر سکتا۔ دعائے رسول کے ایسے اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمائے کہ صحابہ نے پیٹ بھر کے کھایا، برتن بھی بھر لیے، یہاں تک کہ یہ قافلہ مدینہ طیبہ کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ معاملہ پورا ہو جاتا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مکہ سے لے کر مدینہ پہنچ جاتے ہیں، مگر اس میں بعد بھی کچھ ایسے واقعات صلح حدیبیہ کے بعد پیش آئے جس کے اندر صحابہ کرام نے اپنے انداز کے نظر دکھائے۔ سماعت کرتے چلیں، درود پاک پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن ہجری 6 کو ختم فرمانا ہے۔ ہاں، واقعات کو سماعت کریں آگے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ طیبہ آ کر تشریف فرما ہو گئے تو اب جو ہے کہ اطراف کے عرب کے جو قبائل لوگ آتے، بعض لوگ مسلمان ہوتے اور بعض لوگ امن کا معاہدہ کرتے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے اندر جو شرطیں دی کہ جو آئے وہ آپ کے ساتھ صلح بھی کر سکتا ہے، جو آئے آپ کے ساتھ امن بھی لے سکتا ہے۔ تو اس شرط پر قبیلہ عرب کے کچھ قبیلے آئے اور حضور کے ہاتھ پر مسلمان بھی ہوئے، اور کچھ لوگ عہد کر کے امن و امان میں بھی رہے۔
امن و امان کا معاہدہ کر کے واپس چلے جاتے۔ غرض کے نہایت سکون ماحول میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام بہت تیزی سے ہونے لگا۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ اب اسی کے درمیان ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہے جن کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مرتبے کے صحابی ہیں۔ آپ کفار مکہ کی قید میں تھے۔ کس کی قید میں تھے؟ کفار مکہ کی قید میں تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ کو موقع مل گیا اور کفار مکہ کی قید سے نکل کر مدینہ آ گئے۔ اب کفار آپ کے پیچھے ہو گئے اور دو لوگوں کو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں بھیجے اور کہا کہ معاہدہ کی پابندی کرتے ہوئے آپ ہمیں ابو بصیر کو ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ وعدہ تھا کہ جو مکہ سے آئے مدینہ اسے واپس کر دیا جائے۔ اب حضرت ابو بصیر مکہ کی قید سے نکل کر کہاں آئے تھے؟ مدینہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے۔ ان مکہ والوں نے دو آدمیوں کو بھیجے، کہا کہ معاہدہ کے مطابق تم حضرت ابو بصیر کو ہمارے سپرد کر دیں۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی اطمینان دلا کر مکہ شریف سے آنے والے ان دو آدمیوں کے سپرد کر دیا کہ معاہدہ کا معاملہ باقی رہے۔ مکہ شریف سے آنے والے یہ دونوں، جن میں سے ایک کا نام کوثر تھا اور دوسرے کا نام عامری تھا، یہ دونوں حضرت ابو بصیر کو لے کر اپنی حراست میں لے کر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضور نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اب راستے میں حضرت ابو بصیر نے اپنی بصارت دکھائی، حضرت ابو بصیر نے اپنا انداز دکھایا۔ فرماتے ہیں کہ راستے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن تدبیر سے، تدبیر کو سوچتے ہوئے عامری کو قتل کر دیا۔ اس کو قتل کر دیا، عامری کو قتل کر دیا۔ جب عامری کا قتل ہوا تو کوثر ڈر کے مار کے بھاگ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوثر جان بچا کر بھاگ نکلا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے مدینہ طیبہ واپس جانے کے سمندر کے ساحلی علاقے میں آ کر ٹھہر گئے۔ سمندر کے کنارے ساحلی جو علاقہ ہے وہاں تھے، مدینہ نہیں گئے۔ اگر مدینہ جاتے تو کیا ہوتا؟ واپس آنا پڑتا، کیونکہ معاہدہ تھا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے حسن تدبیر سے انجام دیا۔ مدینہ نہیں گئے بلکہ سمندری ساحل علاقے میں پڑاؤ کر دیا۔ اب وہاں سے انہوں نے کیسے اسلام کی تبلیغ کی، سماعت کریں۔ جب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندری علاقے میں ٹھہر گئے، اب آپ کے ساحلی علاقے میں ٹھہرنے کی خبر مشہور ہو گئی۔ مکہ کے اندر جو مسلمان ہو چکے تھے اور قید میں تھے، ان کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت ابو بصیر مدینہ نہیں ٹھہرے بلکہ سمندر کے ساحلی علاقے میں ٹھہرے ہیں۔ تو دوسری جگہ کے مظلوم مسلمان جو کفار و مشرکین کی قید میں تھے، وہ بھی کوشش کر کے آپ کے پاس پہنچنے لگے، یہاں تک کہ کم و بیش 300 مسلمان آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ کتنے مسلمان جمع ہو گئے؟ 300 مسلمان جمع ہو گئے۔ اسی میں حضرت ابو جندل بھی تھے جو مکہ میں آپ کے والد کی قید میں تھے۔ ابو جندل بھی حکمت کو نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو بصیر کے پاس آ گئے۔ اب یہ 300 کا مجمع کتنا بڑا کام کیا، سماعت کریں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کا قیام اس مقام پر تھا جہاں سے مکہ مکرمہ کے قافلے ملک شام جاتے گزرتے تھے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ سے شام آنے جانے والے قافلوں پر اپنا قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اپنا قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور جس سے اہل مکہ کی حالت خراب ہو گئی۔ یار یہ تو معاملہ الٹا ہی ہو گیا۔ اب مدینہ جاتے تو سرکار سے معاہدہ ہوتا، اب یہ تو نہ مدینہ ہے نہ مکہ ہے، ساحلی علاقے میں ہے۔ اب 300 کا لشکر، اب اہل مکہ کا جو شام کا سفر ہوتا تھا اسی راستے سے، اور جو بھی قافلہ نکلتا ان پر قبضہ کر لیتے۔ اب اہل مکہ کی حالت خراب ہو گئی۔ اب لہٰذا اب انہوں نے صلح نامہ کی اس دفعہ کو جس کی روح سے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے والے کسی مسلمان کو مکہ واپس کر دیا جائے گا، ختم کروانے کے لیے اب آگے بڑھے کہ یہ جو شرط ہے بہت بھاری پڑ گئی ہے۔ کیا پڑ گئی ہے؟
مگر میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی. کیا دیکھ رہی تھی؟ صحابہ کو سمجھایا تھا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں آپ گھبرائے نہیں، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا. اب جو شرط تھی کہ مکہ سے جو مدینہ آئے گا اسے واپس کر دیا جائے، وہ شرط کو ختم کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. کون؟ اہل مکہ. اب اس کے لیے ابو سفیان اور ان کے ساتھ چند آدمیوں کو بھیجا. ابو سفیان مدینہ آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گفتگو کو منظور کر لی. ٹھیک ہے، ہمیں تو اس میں فائدہ ہی ہے کہ ہمارے آ جائیں گے تو ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر یہ تو آپ نے شرط رکھی تھی کہ اگر ہمارے آ جائے تو آپ واپس کر دینا. ہم کر دے رہے تھے، مگر یہ ہمارے بس کی بات ہے. یہ شرط کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اب آسان ہو گئی. جب یہ شرط کا معاملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی، تب حضور کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بصیر کہاں تھے؟ ساحلی سمندر کے علاقے میں. تب یہ جب شرط ختم ہو گئی، معاہدہ تو ٹوٹا نہیں، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا. کس کے نام؟ حضرت ابو بصیر کے نام. کس انداز میں لکھا؟ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط تحریر فرمایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ آ جائیں. کیا جائیں؟ مدینہ آ جائے. لیکن قسمت کا ساتھ نہیں تھا. جس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خط حضرت ابو بصیر کے پاس پہنچا تو اس وقت حضرت ابو بصیر کی حالت نزا میں تھی. یعنی آپ موت کے آخری مرحلے سے گزر رہے تھے کہ آپ نزا میں تھے. جیسے ہی انہوں نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی نامہ اپنے ہاتھ میں لے کر شروع کیا، اسی وقت اللہ نے ان کی روح پرواز فرما لی. انا للہ و انا، یعنی حضور کا نام پڑھ لیا، حضور کا خط آپ نے دیکھ لیا، آپ کو سکون ہو گیا، اسی میں آپ کا انتقال ہو گیا. آپ کا مزار مبارک اسی ساحلی علاقے میں ہے اور وہیں پر ایک چھوٹی سی مسجد آج بھی آباد ہے. صحابہ کرام نے آپ کی تجہیز و تکفین بھی سے فارغ ہو کر اب یہ معاملہ کس نے سنبھالا؟ حضرت ابو جندل نے. حضرت ابو بصیر تو انتقال فرما چکے، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام مسلمانوں کو لیا اور مدینہ طیبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے. کیا ہو گئے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور یہ جو شرط تھی صلح حدیبیہ کی کہ مکہ سے آنے والا کوئی مسلمان واپس نہیں جائے گا، یہ ختم فرما دی اور ہمیشہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کو ہموار فرما دیا. یہاں سن ہجری 6 کا یہ واقعہ آسانی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. ہماری یہ گفتگو سن ہجری 6 کی یہاں پر ختم ہوئی کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بصیر کے ساتھ جو آئے ہوئے مسلمان تھے ان سارے مسلمانوں کو لے کر کہاں پہنچ گئے؟ حضور کی خدمت میں پہنچ گئے اور وہاں ہمیشہ رہے. اب اس کے بعد جو ہے سن ہجری 7. اب سن ہجری 7 میں وہی واقعہ لوٹانا ہے. کون سا واقعہ لوٹانا ہے؟ جو سن ہجری 6 میں تھا. کون سا واقعہ؟ عمرہ کا. اب وہ عمرہ تھا، اب یہ قضائے عمرہ. کیا تھا؟ وہ عمرہ تھا، اب یہ قضائے عمرہ. کیسے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ سال جو عمرہ قضا ہو گیا تھا اس کی ادائیگی کے لیے سن ہجری 7 کے آخر میں دوبارہ مکہ مکرمہ کی طرف سفر فرمایا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 7 کے آخری مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ گزشتہ سال جتنے لوگ میرے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے وہ سب لوگ دوبارہ چل کر میرے ساتھ قضا شدہ عمرہ ادا کر لیں. اس اعلان کا ہونا تھا کہ صحابہ کرام نے بڑی ہی جوش و خروش کے ساتھ تیاری کی. گزشتہ سال عمرہ کے سفر میں کتنے صحابہ تھے؟ کتنے تھے؟ 1500. مگر اب مرتبہ کتنے ہو گئے بڑھ کر؟ 2000. کتنے ہو گئے؟ 2000 ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. دوسرا اعلان یہ بھی کیا کہ ہر صحابی پوری طرح ہتھیاروں سے لیس ہو کر چلیں. پہلے عمرہ میں کیا تھا؟ ایک تلوار لے کر چلے تھے اور احرام باندھا تھا. اس عمرہ میں میرے آقا نے کیا اعلان فرمایا کہ ہر صحابی پوری طرح ہتھیاروں سے لیس ہو کر چلے. اگر اہل مکہ نے کوئی شرارت کی تو ہم ان سے پوری طرح جنگ کریں گے.
پہلے جنگ کا اعلان نہیں فرمایا تھا پہلے عمرہ میں، دوسرے عمرہ میں فرمایا. اور فرماتے ہیں گزشتہ سال عمرہ کا احرام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے کہاں سے باندھا تھا؟ یار یاد رکھو سیرت. سن ہجری 6 میں عمرہ کا احرام میرے آقا نے کہاں سے باندھا تھا؟ بہت سارے حجاج کرام بیٹھے ہیں یہاں. مقام، ارے بولو، جب ہم مدینہ سے عمرہ کریں گے تو احرام کہاں سے باندھیں گے؟ آج بھی اگر حاجی یا عمرہ کرنے والا مدینہ گئے اور مدینہ سے عمرہ کی نیت کرے تو مقام میقات کیا ہے؟ ذوالحلیفہ ہے نا یار، ہے کہ نہیں؟ ذوالحلیفہ ہی ہے نا. تو میرے آقا نے سن ہجری 6 کے اندر عمرہ کا احرام کہاں سے باندھا تھا؟ مقام ذوالحلیفہ سے باندھا تھا. مگر سن ہجری 7 میں جب عمرہ کا ارادہ کیا تو میرے آقا نے کہاں سے احرام باندھا؟ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور میرے آقا نے ذوالحلیفہ سے باندھا تھا. لیکن اب اس سال عمرہ کا احرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف سے باندھا اور صحابہ کرام کو بھی یہی حکم فرمایا، مسجد نبی سے فرمایا. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین احرام کا لباس پہن کر اور لبیک کہہ رہے تھے، تاریخ داں لکھتے ہیں کہ اس وقت کا منظر بڑا روحانی اور نورانی تھا. زمین سے آسمان تک کی فضا نور سے بھرپور تھی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی پاکیزہ نورانی کیفیت کے ساتھ اپنے صحابہ کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے. جب لبیک ایک ساتھ نکلی ہوگی اور لبیک کہنے والا بھی رسول اللہ، اللہ اکبر، وہ پرکب منظر کیا ہوگا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اللہ ان صحابہ کا ان عمرہ کا صدقہ ہمیں ضرور عطا فرمائے. میرے منظر ہوگا ادھر جب اہل مکہ کو پتہ چلا، خبر ملی کہ وعدے کے مطابق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ عمرہ کی قضا ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کا ہر صحابی پوری طرح ہتھیاروں سے لیس ہے، تو ان پر خوف و دہشت کا غلبہ ہوا اور انہوں نے حالات معلوم کرنے کے لیے چند آدمیوں کو بھیجا. چنانچہ مکہ شریف کے وہ چند آدمی آئے، صحابہ کرام سے ملاقات کی. صحابہ کرام نے انہیں بہت صفائی سے بتایا کہ ہم صرف عمرہ کرنے آ رہے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، لیکن اگر اس مرتبہ اہل مکہ نے کوئی رکاوٹ ڈالی تو ہم جنگ سے باز نہیں آئیں گے. پہلے تو یہ تھا کہ لوگ واپس لوٹ جا رہے ہیں، ہماری کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، مگر اس سال کہ ہم آ رہے ہیں عمرہ کرنے کی نیت سے، عمرہ کر کے واپس لوٹ جائیں گے. اگر اس مرتبہ کوئی حرکت کی تو پھر کیا کریں گے؟ جنگ سے بعد نہیں آئیں گے. وہ لوگ اطمینان ہو کر لوٹ گئے. پھر مکہ مکرمہ سے کم و بیش 8 میل پہلے تمام صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار ایک جگہ جمع فرما دیے. کتنی میل؟ 8 میل دور پر، اور چند معتمر صحابہ کو حفاظت فرمایا. پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر لبیک پڑھتے ہوئے حرم کعبہ کی طرف روانہ ہوئے. اب حرم کعبہ کی طرف روانہ ہوئے اور عمرہ کس انداز میں کیا؟ کل گفتگو آدھی حرم کے اندر شامل ہوئے. اب عمرہ کس انداز میں میرے آقا نے کیا؟ صحابہ کرام کو کس طرح گائیڈ لائن فرمائی، کس طرح طواف کرنا ہے، کس طرح احرام باندھنا ہے، صحابہ کرام کو کس طرح چلنے کا حکم دیا عمرہ کی حالت میں، طواف کس طرح کرنا ہے، سارے احکام میرے آقا نے فرمایا. کس طرح؟ انشاءاللہ آئندہ آئیں گے نا جلدی. بات یہاں ابھی اس طرف رہیں کہ میرے آقا صحابہ کرام کو لے کر لبیک پڑھتے ہوئے حرم کعبہ میں، تاکہ ہم اس نیت سے پڑھ لیں لبیک، پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ تعالیٰ اس عمرہ کا صدقہ ہمیں ضرور عطا فرمائیں. بولنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام کے لیے